آج رمضان کا 16واں دن ہے اور ہم رمضان میں قرآن میں اسلامی افکار پر آیت اللہ خامنئی کے 16ویں لیکچر کے ساتھ آغاز کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس پوری سیریز کو دیکھیں تو یہ کوئی عام بحث نہیں ہے، یہ وہ نوٹس اور ریسرچ ہیں جو 1974 میں ایک انتہائی کڑے اور مشکل وقت میں پیش کی گئی تھیں۔ جی بالکل، 1974 کا دور، اور وہ بھی ایسے موضوعات پر بات کرنا، یہ واقعی ایک بہت گہری فکری بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو آج ہم جس موضوع کا ایک تفصیلی جائزہ لینے جا رہے ہیں اسے نبوت کا سماجی قیام یا انگلش میں سوشل اپرائزنگ آف پروفٹہڈ یہ کہا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ انبیاء کی جو تحریک تھی اسے صرف ایک مذہبی پہلو سے ہٹ کر ایک سماجی اور معاشرتی زاویے سے دیکھنا۔ اور یہ زاویہ دیکھیں اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ عام طور پر جب مذہب یا انبیاء کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں، یعنی عام لوگوں کے ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے؟ یہی کہ مذہب کا تعلق انسان کی ذاتی زندگی تک محدود ہے۔ بالکل، ذاتی زندگی، اس کی انفرادی عبادات، یا چلیں بہت ہوا تو چند اخلاقی نصیحتوں تک بات چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو 1974 کے لیکچرز ہیں، خاص طور پر ہم آج جن ماخذات پر بات کر رہے ہیں، سورۃ القصص کی آیات 5 اور 6 کی روشنی میں، تو یہ اس پورے مائنڈ سیٹ کو ایک طرح سے چیلنج کرتے ہیں۔ یعنی وہ یہ بتاتے ہیں کہ انبیاء کا مقصد صرف لوگوں کو یہ بتانا نہیں تھا کہ اچھی باتیں کیا ہیں۔ جی، وہ صرف وائز نہیں تھے، ان کا مقصد ایک پورے کا پورا ظالمانہ اور طبقاتی نظام جو اس وقت قائم تھا، اس کو بدل کر ایک نیا معاشرہ کھڑا کرنا تھا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ تو چلیں اس کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں، کیونکہ میں سچ کہوں تو یہ وہ مقام ہے جہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب ہم کسی بھی نبی کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ایک خاص موڑ آتا ہے، ایک ایسا لمحہ جسے اسلامی اصطلاح میں بعثت کہا جاتا ہے۔ جی، بعثت، یعنی وہ وقت جب ان پر پہلی بار وحی نازل ہوتی ہے۔ بالکل۔ اب اگر ہم کچھ مغربی مفکرین یا جنہیں ہم اورینٹلسٹ کہتے ہیں ان کی تحریریں اٹھا کر پڑھیں تو وہ اس پورے عمل کو ایک بالکل مختلف ہی رنگ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک طویل سیاسی اور سماجی منصوبہ بندی تھی۔ یہ ایک بہت عام دعویٰ ہے ان کا، اور یہیں پر ہماری آج کی ریسرچ ان مستشرقین کے دعووں کو بہت مضبوطی سے اور دلائل کے ساتھ رد کرتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی مغربی مفکر یا تاریخ دان کہہ لیں، وہ جب ایک نبی کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ اسے ایک عام دنیاوی لیڈر کے پیمانے پر ماپنے کی کوشش کرتا ہے۔ مطلب وہ اسے ایک پولیٹیشین کی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر ایک انسان نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا ہے تو یقیناً اس نے سالوں تک تنہائی میں بیٹھ کر کتابیں پڑھی ہوں گی، دنیا کے نظاموں کا مطالعہ کیا ہوگا، اور پھر ایک باقاعدہ پولیٹیکل مینیفیسٹو تیار کیا ہوگا۔ لیکن یہ نظریہ دراصل اس الہی کنیکشن کو، یعنی وحی کے تصور کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم ایک عام تاریخی زاویے سے دیکھیں تو بظاہر دیکھنے میں ایسا لگ بھی تو سکتا ہے نا۔ میرا مطلب ہے اگر کوئی شخص سالوں تک غار حرا میں جا رہا ہے یا معاشرے سے کٹ کر سوچ بچار کر رہا ہے تو کوئی بھی مورخ تو شاید یہی کہے گا کہ یہ ایک سوچی سمجھی تیاری تھی۔ یہ بہت زبردست پوائنٹ اٹھایا آپ نے، اور اس کا جواب ہمارے آج کے ماخذ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال سے بہت خوبصورتی سے دیا گیا ہے۔ آپ ذرا اس منظر کو اپنے تصور میں لائیں۔ حضرت موسیٰ اپنی اہلیہ اور خاندان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ رات کا وقت ہے، سردی ہے، اور وہ راستہ بھٹک گئے ہیں۔ جی، وہ ایک آگ کی تلاش میں جاتے ہیں۔ بالکل، وہ صرف ایک آگ کی تلاش میں ہیں تاکہ اپنے خاندان کو سردی سے بچا سکیں۔ اس وقت، اس لمحے میں ان کے ذہن میں دور دور تک کسی فرعون کا تخت الٹنے یا بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کا کوئی لمبا چوڑا سیاسی منصوبہ نہیں ہے۔ وہ تو بس اپنی ایک فوری ضرورت پوری کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر اچانک اس بیابان میں ایک حساس لمحے میں انہیں وہی موصول ہوتی ہے۔ یعنی وہ ایک لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا، کوئی سیاسی کمیٹی نہیں بیٹھی تھی۔ جی ہاں، اس ایک لمحے میں ان کی پوری شخصیت، ان کے محرکات اور ان کی زندگی کے مقاصد یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ شخص جو چند لمحے پہلے صرف آگ کی تلاش میں تھا، اب وہ ایک کائناتی مشن لے کر لوٹتا ہے۔ یہ کوئی دنیاوی منصوبہ بندی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ایک طرح کا روحانی دھماکہ تھا۔ بالکل ایک دھماکہ، ایک اچانک، زبردست اور مکمل روحانی دھماکہ جس نے انہیں اندر سے بدل کر رکھ دیا۔
اور یہی وہ یکسر روحانی تبدیلی جسے ہم بعثت کہتے ہیں، یہ بعد میں معاشرے کے اندر کسی بھی بیرونی تبدیلی یا انقلاب کی سب سے پہلی سیڑھی بنتی ہے۔ یعنی پہلے اندر کی دنیا بدلتی ہے، پھر باہر کی دنیا کے بدلنے کا آغاز ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ جو اندر کی دنیا بدلی، یہیں سے باہر کی دنیا کے بدلنے کی شروعات ہوتی ہے، جسے ہم عام زبان میں انقلاب کہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جب ہم لفظ انقلاب یا ریولیوشن سنتے ہیں تو ہمارا ذہن میں کیا تصویر ابھرتی ہے؟ ظاہر ہے، سڑکوں پہ ہنگامے، نعرے بازی۔ جی، سڑکوں پر ہنگامے، گاڑیاں جل رہی ہیں، تشدد ہو رہا ہے، خون ریزی اور توڑ پھوڑ۔ تو کیا انبیاء کا انقلاب بھی ایسا ہی تھا؟ کیونکہ جو نوٹس ہم دیکھ رہے ہیں ان میں انقلاب کے اس عام اور میں کہوں گی خونی تصور کو کافی تفصیل سے چیلنج کیا گیا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے لفظ انقلاب کو صرف تشدد کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ آیت اللہ خامنئی نے اپنے اس لیکچر میں اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی کمال کی اور بڑی سادہ سی مثال دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرض کریں ہم جس عمارت میں بیٹھے ہیں یہ ایک مسجد ہے یا کوئی پرانا گودام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اسے رہائشی اپارٹمنٹس میں تبدیل کرنا ہے، تو کیا ہم صرف دیواروں پر نیا پینٹ کر کے یہ کام کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں، اس کے لیے تو پوری بلڈنگ کا سٹرکچر چھیڑنا پڑے گا، کمرے بنانے پڑیں گے، پلمبنگ بدلنی پڑے گی۔ بالکل صحیح۔ آپ کو اس کے بنیادی ڈھانچے کو، اس کے سٹرکچر کو مکمل طور پر بدلنا پڑے گا، کچھ دیواریں گرانی پڑیں گی، نئی بنیادیں رکھنی پڑیں گی۔ یہ جو ساختی یا سٹرکچرل تبدیلی ہے، دراصل یہی انقلاب ہے۔ انقلاب کا مطلب خون بہانا نہیں ہے، بلکہ کسی بھی بوسیدہ اور غیر فطری ڈھانچے کو گرا کر ایک نیا اور فطری ڈھانچہ کھڑا کرنا ہے۔ تو پھر یہ تشدد کہاں سے آتا ہے؟ اگر مقصد صرف سٹرکچر بدلنا ہے تو خون ریزی کیوں ہوتی ہے؟ تشدد اس تبدیلی کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ تشدد اس وقت جنم لیتا ہے جب اس عمارت پر قابض لوگ اس تبدیلی کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مراعات نہیں چھوڑیں گے، ہم اس ڈھانچے کو گرنے نہیں دیں گے، تب تصادم ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کا ہدف معاشرے کا سٹرکچر بدلنا تھا، اور جب ہم معاشروں کے سٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو اس لیکچر کے مطابق انسانی معاشروں کو بنیادی طور پر دو بڑی کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جی، دو بڑی اقسام۔ ایک وہ جسے ہم طبقاتی معاشرہ کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا توحیدی معاشرہ۔ اور اس طبقاتی معاشرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ انبیاء کی ساری جد و جہد اسی کے خلاف تھی۔ طبقاتی معاشرہ، یا جسے فرعونی نظام کہا گیا ہے، وہ ہوتا ہے جہاں ایک چھوٹی سی اقلیت، ایک ایلیٹ کلاس، اکثریت پر حکمرانی کرتی ہے، اور وہ سارے وسائل پر قابض ہوتے ہیں۔ بالکل۔ یہ اقلیت سارے وسائل، معیشت، زمینیں اور طاقت پر قابض ہوتی ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس معاشرے کے جو قانون بنتے ہیں، جو اخلاقیات طے ہوتی ہیں، وہ بھی صرف اسی ایلیٹ کلاس کے مفاد کو تحفظ دینے کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو اس کی مثالیں تو بھری پڑی ہیں۔ قیصر کا روم ہو، یا پھر اگر ہم اسلام کی ابتدا کی بات کریں تو مکہ میں ابو جہل اور ابو لہب کا قائم کردہ نظام، وہ بھی تو ایک کلاس بیسڈ سسٹم ہی تھا نا، جہاں چند خاندانوں کی اجارہ داری تھی اور باقی سب ان کے معاشی اور سماجی غلام تھے۔ بالکل، مکہ کا نظام ایک پرفیکٹ طبقاتی معاشرہ تھا۔ وہاں عام انسانوں کی، خاص طور پر غلاموں اور غریبوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ انہیں محض مشینیں یا اوزار سمجھا جاتا تھا جو امیروں کی دولت بڑھانے کے کام آتے ہیں۔ اب اس کے بالکل برعکس انبیاء جو ماڈل لے کر آتے ہیں وہ ایک توحیدی اور غیر طبقاتی معاشرہ ہے، جس میں برابری ہو۔ جی، ایک ایسا سسٹم جہاں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا غلام نہیں ہو سکتا، جہاں معیشت اور وسائل پر چند لوگوں کا قبضہ نہیں ہوتا بلکہ وہ سب کی فلاح کے لیے ہوتے ہیں۔ اور سب سے بنیادی فرق جو توحیدی معاشرے کو الگ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں قانون بنانے کی سب سے بڑی اتھارٹی یعنی حاکمیت صرف اللہ کی ہوتی ہے، کسی انسان کی نہیں۔ اور میرے خیال میں یہی وہ مقام ہے جہاں لوگ اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کا کام بس یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کہے کہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، ایک گوشے میں بیٹھ کر بس اخلاقی درس دے۔ لیکن جب نبی یہ کہتا ہے کہ زمین اللہ کی ہے اور اس پر سب کا حق برابر ہے، تو پھر وہ صرف ایک واعظ نہیں رہتا، وہ تو اس وقت کے پورے معاشی اور سماجی نظام کو للکار رہا ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے، وہ پورے نظام کو للکارتا ہے،
اور اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو آپ نے پہلے بھی اشارتاً پوچھا تھا کہ اگر انبیاء پرامن معاشرہ چاہتے ہیں تو تصادم کیوں ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب نبی یہ پیغام لے کر اٹھتا ہے تو وہ ایک بے چین رہنما بن جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو موجودہ طبقاتی ڈھانچہ ہے یہ سراسر ظلم پر اور انسان کی فطرت کے خلاف کھڑا ہے۔ اور ایلیٹ کلاس تو اپنی جگہ نہیں چھوڑے گی۔ بالکل، وہ ایلیٹ کلاس جو صدیوں سے طاقت اور دولت کے مزے لوٹ رہی ہے، وہ اپنے مفادات اپنی خوشی سے تو نہیں چھوڑے گی۔ وہ ابو جہل ہو یا فرعون، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے برابر ایک عام غلام آ کر کھڑا ہو جائے۔ تو پھر وہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، اور اسی طاقت کے جواب میں انبیاء اور ان کے ساتھیوں کو مزاحمت کرنی پڑتی ہے۔ مراد یافتہ طبقہ اپنے بچاؤ کے لیے ظلم کرتا ہے اور پھر نبی کو اس ظلم کو روکنے کے لیے ایک مزاحمتی تحریک چلانی پڑتی ہے، اور اسی ناگزیر مزاحمت کو جب وہ ظلم کے خلاف اور ایک منصفانہ نظام کے دفاع میں ہو، اسلام میں جہاد کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کوئی ذاتی دشمنی یا انتقام نہیں ہوتا۔ یہ تو اس سسٹم کو توڑنے کی قیمت ہے۔ جی ہاں، یہ ایک غیر فطری اور استحصالی نظام کو توڑنے کی وہ قیمت ہے جو دینی پڑتی ہے، کیونکہ ظالم خود پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور اس مساوات اور برابری کی اس سے بہتر مثال کیا ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی؟ ہمارے آج کے نوٹس میں ان کے وہ مشہور فرمودات موجود ہیں جنہوں نے اس وقت کے عرب معاشرے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگ کنگھی کے دندانوں کی طرح برابر ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی گہری بات ہے۔ اور پھر وہ تاریخی جملہ کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، یہ صرف ایک جذباتی تقریر نہیں تھی، یہ مکہ کے اس پورے قبائلی اور طبقاتی غرور پر ایک سیدھا حملہ تھا جس پر ان کا پورا اکنامک ماڈل کھڑا تھا۔ اور اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں نا، تو یہ بحث صرف ایک خاص معاشرے یا تاریخ کے خاص دور تک محدود نہیں رہتی، یہ سیدھا پوری کائنات کے نظام سے جا کر جڑتی ہے۔ اس ریسرچ میں ایک انتہائی طاقتور اور گہری فلسفی پیش کی گئی ہے جسے سمجھے بغیر ہم انبیاء کے اصل مشن کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور وہ کائناتی فلسفی کیا ہے؟ وہ فلسفی یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا ایک خاص ڈسپلن ہے، ایک ہم آہنگی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، درخت، یہ سب ایک مقررہ راستے پر چل رہے ہیں۔ کائنات کے اس متوازن، فطری اور طے شدہ راستے کو ہی حق کہا گیا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس حق پر چلنے پر مجبور ہے، سوائے ایک مخلوق کے، اور وہ مخلوق ہم ہیں، یعنی انسان۔ صرف انسان کو وہ چیز دی گئی ہے جسے ہم فری ول یا فیصلہ کرنے کی آزادی کہتے ہیں۔ انسان کے پاس یہ چوائس ہے کہ وہ چاہے تو کائنات کے اس عظیم قافلے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر چلے، اور چاہے تو اس سے بغاوت کر کے اپنا الگ راستہ نکال لے۔ بالکل درست۔ اور اس آزادی کے استعمال کو سمجھانے کے لیے ہمارے آج کے مواد میں دو بڑی ماڈرن اور میں کہوں گا بڑی چشم کشا مثالیں دی گئی ہیں، ایک یورینیم کی اور دوسری LSD نامی کیمیکل کی۔ دیکھیں، یہ مثالیں واقعی بڑی کمال کی ہیں۔ اگر ہم یورینیم کی بات کریں تو یورینیم بذات خود تو کوئی بری چیز نہیں ہے نا، وہ تو بس ایک نیچرل عنصر ہے جو زمین میں موجود ہے۔ اب یہ انسان کے ہاتھ میں ہے، اس کی چوائس میں ہے کہ وہ اس یورینیم سے کینسر کا علاج کرنے والی مشین بنائے یا پھر اسی سے ایٹم بم بنا کر لاکھوں بے گناہ لوگوں کو ایک سیکنڈ میں راکھ کے ڈھیر میں بدل دے۔ اسی طرح LSD کی مثال لے لیں۔ میڈیکل سائنس میں ایک خاص مقدار میں وہ ایک دوا کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے جو شدید ذہنی امراض کا علاج کرے، لیکن اگر انسان اسے ایک تباہ کن نشے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دے تو وہ پوری کی پوری نوجوان نسل کو برباد کر دے گی۔ اب اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کہ خرابی ان چیزوں میں نہیں ہے۔ بالکل، خرابی یورینیم یا اس پودے میں نہیں ہے جس سے وہ کیمیکل بنا، خرابی انسان کے اس غلط اور شعوری انتخاب میں ہے جو وہ کرتا ہے، اور جب انسان اپنی اس آزادی کا غلط استعمال کر کے کائنات کی اس مقررہ ہم آہنگی، اس ڈسپلن اور سچائی کی سمت سے ہٹ جاتا ہے تو اسی بھٹک جانے کو باطل کہا گیا ہے۔ ہاں آہنگی، اس ڈسپلن یعنی حق کے راستے پر لا کھڑا کرنا۔ جی، ان کا کام سمت درست کرنا تھا، اور جب یہ بھٹکنا، یہ باطل صرف ایک فرد کی حد تک نہیں رہتا بلکہ بڑے پیمانے پر ایک پورے سسٹم یا نظام کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو پھر معاشرے میں فرعون جیسے ظالمانہ ماڈل وجود میں آتے ہیں۔ آج کے اس جائزے کے آخری حصے میں سورۃ القصص کی آیات کی روشنی میں فرعون کے استحصالی ہتھ کنڈوں کا جو تجزیہ کیا گیا ہے
وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ فرعون کا ماڈل صرف ایک غصے والے بادشاہ کی کہانی نہیں ہے، یہ تو ایک مکمل سائنس تھی ظلم کی۔ بالکل ایک سائنس تھی۔ اس کا سب سے پہلا وار یہ تھا کہ اس نے عوام کو تقسیم کیا۔ اس نے معاشرے کو مختلف طبقوں میں ایک طرح کے کاسٹ سسٹم میں بانٹ دیا، اور ایک بہت بڑے حصے کو اس نے مستضعف بنا دیا۔ ایک سیکنڈ، یہ لفظ جو آپ نے استعمال کیا مستضعف، اس کا آج کے دور میں کیا مطلب بنے گا؟ کیا یہ صرف معاشی طور پر غریب لوگ ہیں یا اس کا مطلب کچھ اور ہے؟ کیونکہ یہ لفظ اس پوری ریسرچ میں بار بار آیا ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ مستضعف کا مطلب صرف غریب ہونا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ شخص یا وہ طبقہ جسے زبردستی سسٹم کے ذریعے کمزور بنا دیا گیا ہو۔ یعنی ان میں صلاحیت تھی، ان میں طاقت تھی، لیکن حکمران طبقے نے قانون، معیشت اور طاقت کے ذریعے انہیں اس حال تک پہنچا دیا کہ وہ اپنے بنیادی حقوق بھی نہ مانگ سکیں۔ یہ ایک سسٹمیٹک جبر ہے، کوئی قدرتی کمزوری نہیں۔ تو فرعون نے اس مستضعف طبقے یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے ان کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور اس کی وجہ محض یہ نہیں تھی کہ اسے خون بہانے کا شوق تھا۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی تاکہ اس مظلوم طبقے میں کوئی جوان نسل، کوئی ایسی لیڈرشپ پیدا ہی نہ ہو سکے جو مستقبل میں اس کے اس طبقاتی نظام کے خلاف بغاوت کرے۔ وہ بنیادی طور پر مزاحمت کی جڑ کاٹ رہا تھا۔ جی، وہ جڑ کاٹ رہا تھا، اور دوسری طرف وہ ان مظلوموں کی عورتوں کو زندہ رکھ رہا تھا۔ اور اس کے پیچھے بھی ایک گہری نفسیاتی اور سماجی سازش تھی۔ ان عورتوں کو زندہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ انہیں یا تو معاشرتی بدعنوانی اور استحصال کی طرف دھکیل دیا جائے، یا پھر انہیں زبردستی اپنے غالب فرعونی معاشرے میں ضم کر لیا جائے، تاکہ آہستہ آہستہ اس مظلوم طبقے کی اپنی کوئی الگ شناخت، کوئی کلچر ہی نہ بچے۔ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر مکمل غلام بن جائیں۔ جی ہاں، ایک طبقاتی نظام انسان کا صرف معاشی استحصال نہیں کرتا، وہ اس کی روحانی ترقی، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی چھین لیتا ہے۔ ایک انسان جو دن رات صرف 2 وقت کی روٹی کے خوف میں مبتلا ہو، وہ کائنات کے حق اور باطل کے بارے میں کیا خاک سوچے گا؟ واقعی یہ جبر تو انسان کی فطرت کو مسخ کر دیتا ہے۔ لیکن سورۃ القصص کی ان آیات میں جو اس پوری بحث کا مرکز ہیں، جہاں اس قدر ظلم کا ذکر ہے، وہیں خدا کا ایک حتمی اور اٹل وعدہ بھی موجود ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں کمزور اور مستضعیف بنا دیا گیا ہے۔ اور وہ عظیم وعدہ کیا ہے؟ وعدہ یہ ہے کہ خدا انہی پسے ہوئے لوگوں کو زمین کا وارث بنائے گا، انہیں لیڈر اور پیشوا بنائے گا، اور فرعون، حامان اور ان کے طاقتور لشکروں کو انہی کمزوروں کے ہاتھوں وہ شکست اور خوف دکھائے گا جس سے وہ بادشاہ ہمیشہ ڈرتے تھے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ پوری ریسرچ، یہ پورا لیکچر صرف ایک تاریخی تجزیے سے نکل کر ہر دور کے انسان کے لیے ایک امید کا پیغام بن جاتا ہے۔ اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہم نے بعثت، انقلاب، حق، باطل اور فرعون کے ماڈل کی بات کی، یہ کوئی پرانے زمانوں کی یا فرعون اور موسیٰ کی محدود کہانیاں نہیں ہیں۔ یہ تو ایک مسلسل چلنے والا عمل ہے۔ بالکل، یہ تاریخ کا ایک زندہ، حرکت کرتا ہوا قانون ہے۔ یہ ہر دور میں ظالم اور مظلوم کے درمیان جاری کشمکش کو سمجھنے کا ایک فریم ورک ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کسی بھی معاشرے کا اصل حسن اس وقت تک سامنے آ ہی نہیں سکتا جب تک وہ ان تمام طبقاتی اور استحصالی زنجیروں سے پاک ہو کر ایک توحیدی اصول پر کھڑا نہ ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ اس جائزے نے واقعی اس تاریخی اور فکری ماخوذ کو سمجھنے کے لیے ایک نیا زاویہ دیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مذہب صرف ایک ذاتی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے کے سٹرکچر کو بدلنے کا ایک مکمل روڈ میپ ہے۔ اور اسی بنیاد پر آج کی اس نشست کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہوں گا جو ہمیں اپنے آج کے دور کو، اپنے ارد گرد کے نظام کو پرکھنے پر مجبور کر دے۔ ہم نے ڈسکس کیا کہ کائنات کی ہر غیر معمولی چیز، ستارے، سیارے، عناصر، ایک الہی ہم آہنگی، ایک کائناتی ڈسپلن کی پابند ہیں۔ اور انسان کی آزادی اسے اس سے ہٹنے کی طاقت دیتی ہے۔ جی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کی حقیقی آزادی کا مطلب واقعی صرف اپنی منمانی کرنا ہے، یا پھر حقیقی آزادی یہ ہے کہ انسان اپنے اس اختیار کو شعوری طور پر کائنات کے اس عظیم تر اور منصفانہ فطری نظام کے ساتھ جوڑ دے؟
اگر ہر قسم کی اجارہ داری اور طبقاتی تقسیم انسان کی اصل فطرت کے خلاف ہیں، تو آج کی اس جدید دنیا میں جہاں ہم آزادی اور ترقی کے اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہمیں رک کر سوچنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ بالکل، کیا ہماری یہ جدید ترقی واقعی ہمیں اس کائناتی قافلے کا حصہ بنا رہی ہے، یا ہم نے آزادی کے نام پر لاشعوری طور پر اپنے آپ کو نئے اور زیادہ پیچیدہ طبقاتی اور استحصالی نظاموں میں جکڑ لیا ہے اور ہم مزید باطل کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں؟ کیا ہم واقعی حق کے ساتھ ہیں یا کسی نئے فرعونی نظام کا حصہ بن چکے ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو دیر تک سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ آزادی کا حقیقی مفہوم، کائناتی نظام کے ساتھ ہمارا رشتہ اور معاشرے میں ہمارا کردار، یہ وہ موضوعات ہیں جن پر ہر باشعور انسان کو لازمی غور کرنا چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس تفصیلی جائزے نے سننے والوں کو کچھ نئے زاویوں سے سوچنے کی تحریک دی ہوگی۔ اس گہری اور فکری گفتگو میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے جائزے میں۔